ابصارہم، اے محبوب علیہ السلام آپ مسلمان مردوں کو حکم دے دیں اپنی نگاہ نیچی رکھیں، آوارہ نہ کریں، نگاہ ایسے نہ رکھیں، بازار میں چلتے عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، نگاہ نیچی رکھیں، راستہ دیکھنے کے لیے آدمی دیکھتا ہے پھر نگاہ نیچی رکھے۔ اور وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور اے محبوب علیہ السلام ایمان والی عورتوں کو فرما دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہ نیچی رکھیں، ایک پردہ بھی رکھیں دوسرے نگاہ بھی نیچی رکھیں۔ اور بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ بات ارشاد فرما دی ہے۔ وہ کیا فرمائی ہے؟ فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، فرمایا کہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں۔ بناؤ سنگار کیا ہوتا ہے جی؟ بناؤ سنگار، جھومر، یہ چیزیں، یہ ہار وغیرہ، یہ ہے بناؤ سنگار۔ بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں۔ اب انہوں نے دنیا میں رہنا تو کدھر جائے بیچاری، ضابطے بتا دیے۔ الا لبولتہن، اپنے شوہروں کو دکھا سکتی ہیں اپنا بناؤ سنگار، او آبائہن، اپنے باپ کے سامنے بناؤ سنگار کے ساتھ آ سکتی ہیں، او آبائے بولتہن، اپنے سسر کے سامنے بن سنور کے آ سکتی ہیں، او ابنائہن، اپنے بیٹوں کے سامنے سنگار کر کے آ سکتی ہیں، او ابنائے بولتہن، اپنے شوہروں کے بیٹے، ستیلا بیٹا شوہر نے جو دوسری بیوی سے لیا ہے اس کے سامنے آ سکتی ہیں، او اخوانہن، اپنے بھائی کے سامنے بن سنور کے آ سکتی ہیں، او بنی اخوانہن، اپنے بھائی کے بیٹے بھتیجے کے سامنے آ سکتی ہیں، او بنی اخواتہن، اپنے بھانجے کے سامنے آ سکتی ہیں، او نسائہن، اور اپنے دین کی عورتوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ یہ رشتے اللہ نے بیان کیے ہیں، شوہر، باپ، سسر، بیٹا، شوہر کا بیٹا، اپنا بھائی، اپنا بھتیجا اور اپنا بھانجا، یہ رشتے ہیں جن کے سامنے بناؤ سنگار کے ساتھ آنے میں کوئی پابندی نہیں۔ جتنا مرضی میک اپ کیا ہوا عورت نے، وہ اپنے باپ کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے، اپنے بھتیجے بھانجے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا نا، ان کے سامنے آ سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، بناؤ سنگار پر پابندی نہیں عورتوں کو۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی رخصتی کا وقت آیا تھا تو باقاعدہ بی بی عائشہ کو دلہن بنایا گیا تھا، ان کو سنوارا گیا تھا، میک اپ کیا گیا، اس دور کے جو نظام ہوگا سوار کے ان کو رخصت کیا گیا تھا۔ تو اس پر پابندی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب علی یہاں ہوٹل کے اندر بیٹی کو بنا سنوار کے رکھا ہے اور سارے بازار والے دیکھ رہے ہیں اور فلم بن رہی ہے بیٹی کی، اور پھر اس کو جناب سینموں میں دکھایا جا رہا ہے یہ شہزادی صاحبہ کا نکاح ہو رہا ہے اور مسلمان کو پتہ ہی نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کو سمجھے تو بڑی اونچی بات ہے، اور کئی تو اتنے نادان ہو گئے کہتے ہیں اس کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ ان کاموں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور وہ بیٹی، وہ عورت، وہ بہن جو کبھی گلی میں نہیں نکلی، وہ غیر مردوں سے فلمیں بنا رہی ہے۔ یہ تمام کی تمام عورتیں، نبی علیہ السلام دیکھا کہ معراج کی شب وہ دوزخ میں آپ نے ان کو دیکھا الٹی لٹکائی ہوئی ہیں اور جل رہی ہیں، چیخ و پکار ہو رہی ہے، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی جی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سارا کچھ سنایا، تو کیا وہ عمل نہیں کرتے ہوں گے؟ ہم سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، کہتے ہیں یار دور جدید ہے، روشن خیالی ہے۔ یہ روشن خیالی کیا ہے؟ بے حیائی۔ روشن خیالی کا مطلب بے حیائی۔ اور جن بڑے بڑے لوگوں نے اسمبلی ہال میں روشن خیالی کی تائید کی ہے وہ بے حیائی کے پھیلانے میں سب سے آگے، وہ جن کے جبے کبے جو تھے وہ پھر ٹی وی پہ لوگوں نے دکھائے کہ یہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کی روشن خیالی سے متفق ہیں، یعنی ان کو بھی شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے ہم کیا کر رہے ہیں۔ روشن خیالی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا ایٹم بم بناؤ، یہ مطلب نہیں اس کا ہے۔
روشن خیالی کا مطلب ہے کہ اپنی بیوی کو نکر پہنا کے باہر لے آؤ، یہ روشن خیالی کا مطلب ہے. اپنی بیٹی کو ننگا کر کے باہر لے، اس کا مطلب روشن خیالی ہے، اور کچھ نہیں اس کا مطلب. اسلام روشن خیالی کی نہیں، اعتدال پسندی کی تعلیم دیتا ہے. اعتدال پسندی اور ہے، روشن خیالی اور ہے. اسلام حیا کی تعلیم دیتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب انسان کی حیا ختم ہو جاتی ہے پھر وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی اس بات کا فکر نہیں ہوتا. جب حیا مر جاتی ہے پیچھے کیا رہ جاتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا نے ایک مقام پر دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ کھیتی بیج کے پھر فوراً بڑی ہو جائے اس کو کاٹ رہے ہیں. جب کھیتی ساری کاٹ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پھر کھیتی بڑی ہوئی ہے، پھر وہ کھیتی کاٹتے ہیں، ساری کٹ جاتی ہے، پھر دیکھتے پھر کھیتی بڑی ہوئی ہے. بار بار کھیتی کاٹ رہے ہیں اور بار بار کھیتی اگ رہی ہے. جبرائیل علیہ السلام، یہ کیا بات ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ شہداء ہیں جن کا اجر ختم ہونے کو نہیں آ رہا. انہوں نے اپنی اللہ، ہمیں یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اپنے تن من دھن کو خدا کی عظمت پر قربان کر دیا، دین اسلام کے لیے جانوں کو نذرانے پیش کر دیے. یہ ان لوگوں کا اجر دکھایا جا رہا ہے کہ اجر ختم ہونے کو آ ہی نہیں رہا. اتنا انعام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا. تو میرے پیارے بزرگوں، دوستو، بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جو کچھ دیکھا ہے، وہاں جو کچھ دیکھا ہے، جب اس کو ضبط تحریر میں لائیں گے تو ایک مکمل نظام حیات میں مل جائے گا. جی، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے، کسی کی آبرو ریزی نہیں کرنی چاہیے، جی، سود نہیں کھانا چاہیے، جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، جی، حق کے لیے اپنی جان قربان کرنی چاہیے. پورا نظام پڑھ کے دیکھیں تو اس میں یہ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مرتبے عطا فرمانے تھے ان کے ساتھ ساتھ اپنی سرکار کی امت کے لیے پورا نظام دکھا دیا کہ جو یہ کرے گا اس کو یہ نتیجہ ملے گا، جو یہ کرے گا اس کو یہ نتیجہ ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے سیر کرائی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ دیکھا ہے صحابہ کرام نے منون اس کو تسلیم کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر جرا نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور قرآن کا نازل ہوتے ہوئے منظر کو دیکھا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائیوں کو دیکھا ہے. اور وہ کفر سے نکل کر جو ایمان کی طرف آ رہے تھے انہوں نے 40 سالہ زندگی کا مطالعہ کیا تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے، کبھی غلط بات نہیں فرماتے، جو فرماتے حق فرماتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دکھایا اور انہوں نے سب کچھ دے کر ہمیں سنا دیا. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کریں، جیسے انہوں نے فرمایا اس کے مطابق چلیں، تاکہ ہماری زندگی صحیح انسانی زندگی بن جائے، اور جیسا بندہ رب چاہتا ہے ہم ویسے بندے بن جائیں، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.